بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آپ حضرات کے لیے، آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے حافظ مولانا نثار الحسینی دامت برکاتہم حضر ضلع اٹک سے، اور حضرت ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ میں جس طرح کئی بار آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کسی مسئلے کو سمجھنا، ایک ہوتا ہے کسی مسئلے کی بنیاد پر کسی فتنے کو سمجھنا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں انکار حیات کا فتنہ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل کے ساتھ گفتگو میں خود کروں گا۔ آپ نے مغرب کے بعد مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان بھی سنا ہے، اور مزید بھی بیانات ہوتے رہیں گے۔ تو حافظ صاحب کو دعوت اس لیے دی گئی ہے کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اس مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی بنیاد پہ جو نقصانات ہو رہے ہیں، یا جو جماعت اس کام کو لے کر چل رہی ہے، اس کا انجام بتائیں کہ جب اس مسئلے کا انکار کریں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں، اور منکرین حیات کی پالیسیاں کیا ہیں، ان کے حملے کیسے ہیں، اور اس کا انجام کتنا گندہ اور خطرناک ہے۔ تو حافظ صاحب اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ پہلے حوصلے تحمل کے ساتھ پوری گفتگو سنا کریں۔ جب آپ سمجھیں بھئی 11:30 تک اگر سبق ہے، 11:15 ہو گئے ہیں، بات پوری ہونے والی ہے، اب کوئی باتیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر چٹے لکھا کریں۔ ہوتا ایسے کہ ابھی بیان کرنے والا خطبہ پڑھتا ہے اور آپ کے قلم حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پہلے مسئلہ سن تو لیں نا، بات تو سن لیں۔ ہو سکتا ہے جو آپ نے چٹ لکھی ہے وہ دوران سبق ویسے ہی مسئلہ حل ہو، جب چٹ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ نہ ہی ہو، وضاحت پوچھنا چاہیں تو آپ اس کو چٹ لکھیں، اور چٹ میں 2 باتوں کا آپ خیال فرمائیں۔ میں نے پہلے بھی بلکہ 3 باتوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1، چٹ جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کے متعلقہ ہو، دائیں بائیں نہ ہو۔ جو بات حضرت بیان فرمائیں گے آپ اس کے متعلقہ چٹیں لکھیں، دوسرے مسائل نہ چھیڑیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ چٹ لکھتے وقت آپ آداب کا خیال فرمایا کریں۔ اور تیسری بات ہے کہ چٹ جس ورق پہ لکھیں نا اس کو ذرا نمایاں اور صاف سا رکھیں۔ یہ وہ کونے کاٹ کے نہ لکھا کریں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آدمی سلیقے کے ساتھ چٹ لکھیں، یہ باتیں آپ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک بھی سمجھنے کی توفیق دے، اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت مولانا حافظ نثار الحسینی صاحب دامت برکاتہم فتنہ مماتیت کے آغاز، درمیان اور انجام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ، لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔
وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ید اللہ علی الجماع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت محترم، مقرر اور معظم علماء کرام، اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کو یہاں ایک عالی مقصد کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ مجھ گناہگار کو بھی آپ کے درمیان بیٹھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ آپ حضرات ایسے عالی مقصد کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں کہ بعض آپ کی زیارت، آپ کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی اللہ کے ہاں بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقصد کے حاصل کرنے کی، اس کے آداب کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو قواعد وضع فرمائے ان میں سے ایک مشہور قاعدہ آپ نے سن رکھا ہے جو کئی مسائل کے استنباط اور استخراج کی بنیاد ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ نقصان سے بچنا دفع مضرت، جلب منفعت یعنی فائدہ کے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا فائدہ نہ حاصل ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس چیز کے چھوڑنے میں یا اس کے برعکس بات لینے میں نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین میں موضوع روایات کو یاد کرنے کا معمول رہا ہے۔ بعض محدثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صحیح روایات اتنی نہیں یاد کی جتنی زیادہ انہوں نے موضوع روایات یاد کی، تاکہ موضوع روایت کہیں بھی سامنے آئے تو فوراً اس سے بچا جا سکے۔ اسی ضرورت کے مد نظر محدثین نے اپنی کتابوں میں موضوع روایات کو حروف تاجی کی ترتیب پہ لکھا ہے، عنوانات اور مضامین کی ترتیب پہ بیان نہیں فرمایا۔ علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں عنوانات کی طرز پہ بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ وغیرہ، سب نے موضوع روایات کو حروف تاجی کی ترتیب پہ بیان فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ موضوع روایت کا پہلا حصہ جسے اوائل کہتے ہیں، سنتے ہی ذہن ادھر جائے کہ یہ روایت موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ تو یہ اہتمام اسی لیے رہا ہے کہ نقصان سے بچنا فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا یہاں جو اکٹھا ہونا ہے، یہاں جو آنا ہے، وہ بھی اسی قاعدہ کے ذیل میں ہے کہ اس وقت دین کے نام پہ دین کو نقصان پہنچانے کے جو مختلف عنوانات ہیں، اگرچہ وہ کسی اچھے لیبل سے کام کر رہے ہیں،
ان سے بچا جائے۔ مجھے حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے جو حکم فرمایا ہے وہ فتنہ مماتیت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ فتنہ مماتیت کے متعلق بات کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے جن مسائل سے اختلاف کیا ہے اہل سنت کے، وہ مسائل، ان کے ادلہ اور ان کے پیش کردہ شکوک و شبہات سے بچنے کی کیا صورت ہے اور ان کا کیا جواب ہے۔ ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس ملک میں انہوں نے اپنی منظم محنت کو، یہ ہوتا رہے گا یا اچھا، کہ ان لوگوں نے اس ملک میں اپنی منظم محنت کو 1957 سے شروع کیا۔ اب نصف صدی سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ اس فتنے نے کیا کیا نقصانات پہنچائے، کس انداز سے کام کیا، یہ دوسرا عنوان ہے۔ میرے سپرد جو بات ہے اس دوسرے عنوان کی ہے۔ پہلا عنوان ہر مسئلہ مستقل درس چاہتا ہے، وہ آپ حضرات یہاں کی ترتیب سے سن رہے ہیں۔ میرے متعلق دوسرا عنوان ہے، تو عنوان میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب اس کی ایک تمہید ہے اور پھر اس عنوان کے دو حصے ہیں۔ دو حصے یہ ہیں کہ اس کام سے خود مماتیت کو کیا نقصان پہنچائے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ مماتیت نے اپنے سے جو باہر کا ماحول ہے، جو مماتی نہیں ہے، ان میں کیا نقصان پہنچایا ہے۔ مماتی عنوان یہاں معروف ہے، لیکن میں اس عنوان کو استعمال نہیں کروں گا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مماتیت نے کن مسائل میں اختلاف کیا ہے، اب میں نے یہ نہیں گزارش کی آپ سے کہ ہمارا مماتیوں سے کیا اختلاف ہے، یہ غلط بات ہے، غلط عنوان ہے۔ اختلاف کی بنیاد اور ابتدا مماتیت کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اہل سنت کے بنیادی اور ضروری عقائد سے مماتیت نے اختلاف کیا ہے، اہل سنت نے تو ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بات اس انداز سے اور اس تعبیر سے کرنی چاہیے کہ مماتیت نے کیا اختلاف کیا ہے ہم سے، یعنی اہل سنت سے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میں اس عنوان کو نہیں بولوں گا مماتیت کو، اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس عنوان کو بولنے سے کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہے یا کسی کے ناراض ہونے کا خوف ہے، اس لیے کہ ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اب وہ لوگ اپنے نام کے ساتھ خود بطور تخلص کے مماتی لکھتے ہیں۔ اب یہ عنوان ان لوگوں کے لیے بھی گالی نہیں رہا۔ انہوں نے سوچ بچار کے بعد کہ کام تو ہم وہی کر رہے ہیں جو مماتیت والا ہے، آیات کی جب ہم نفی کرتے ہیں اور قرآن میں بھی مماتی موجود ہے تو ہمیں اس عنوان کو کیوں نہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے اب جو ان کا لٹریچر سامنے آ رہا ہے اس میں وہ لوگ باقاعدہ آیاتی اور مماتی دو گروہ بنا کے بات کرتے ہیں۔ آیاتیوں سے مراد ہم لوگوں کو لیتے ہیں الحمدللہ، اور آیات سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے اور فخر کی کیا بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آیات پاک پہ جو کام ہو رہا ہے عرصے سے، اس کی برکت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ ان لوگوں نے خود ہمارا نام آیاتی رکھا ہے اور اپنا نام خود مماتی رکھ لیا۔ اس عنوان سے ان کے یہاں یہ بات چل رہی ہے۔ مانامت تعلیم القرآن کے ایک شمارے میں چند اس طبقے کے علماء کے نام چھپے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہوا ہے عبد الرحیم مماتی، یعنی بطور لقب کے، تخلص کے، وہ خود اس کو اختیار کرتے ہیں۔
اس لیے میں یہاں مماتی کا عنوان نہیں بولوں گا، ایک دوسرا عنوان بولوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن مسائل میں اہل سنت سے اختلاف کیا ہے اس میں صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات پاک کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم صرف مماتی بولتے ہیں تو ایک مسئلے کی طرف بات مشیر ہوتی ہے۔ یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ بنیادی اور بڑا اور مرکزی مسئلہ یہی ہے اس لیے ہم مماتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کس چیز میں اختلاف کیا ہے۔ مماتیوں کے ہاں انسان کے موت کے بعد قیامت سے پہلے جو درمیانی حصہ ہے برزخ کا، اس حصے میں انسانی وجود کے ساتھ، جو وجود آپ میرا دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا دیکھ رہا ہوں، جو وجود کھانے اور پینے، سونے اور جاگنے والا ہے، جس پہ موت وارد ہوتی ہے، اس وجود کے ساتھ ثواب و عذاب کی کوئی بھی واردات نہیں ہوتی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کوئی برا آدمی ہو۔ مماتیت کا مقصد اس انسانی وجود کو ثواب و عذاب سے بچانا ہے، اس کے ساتھ کوئی واردات نہیں ہوتی۔ اس لیے مماتی جس طرح ایک مسلمان گناہگار کے وجود کے ساتھ عذاب کے منکر ہیں، اسی طرح فرعون، شداد، ہارون، نمرود، گاندھی، نہرو، جتنے بھی غیر مسلم دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے وجود کے عذاب کے منکر ہیں، ان کے وجودوں کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ جن وجودوں کے ساتھ انہوں نے گناہ کیے، شرک کیا، کفر کیا، ان کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے۔ اب اس عموم کے ذیل میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، اسی عموم کے ذیل میں۔ ہم جو ان کا تعارف پیش کرتے ہیں وہ خصوص سے عموم کی طرف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات پاک کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو ان کا اصل تعارف اور ان کا جو طرز استدلال ہے وہ عموم سے خصوص کی طرف ہے۔ یہی معاملہ سماع موتیٰ کے مسئلہ میں، سماع موتیٰ میں بھی وہ کسی بھی مردہ کے سماع کے قائل نہیں ہیں، تو اسی کی ذیل میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے سماع کا بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا آیات قبر کا مسئلہ، پھر اس کے ذیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات پاک کا انکار، اسی کے ذیل عند القبر سماع صلاۃ والسلام کا انکار۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ بنیاد بن رہا ہے سارے مسائل کی۔ پھر توسل کا انکار، استشفاء کا انکار، اسی طرح کرامات اولیاء اللہ کو غیب کے ذیل میں شمار کر کے ان کا تمسخر اور ان کا انکار، یہ ایک تسلسل ہے۔ تو ایک مسئلہ نہیں، کئی مسئلے۔ اب ان سارے مسائل کو لے کے جو جماعتی نظم و ضبط سے چل رہی ہے، اس کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ۔ اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے 4 جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ایک جماعت گجرات کی اور ایک جماعت پنجپیر کی۔ گجرات کی جو جماعت ہے اس کا نام ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ پنجپیر کی جو جماعت ہے اس کا نام ہے جماعت اشاعت التوحید و سنہ۔ نام 2 ہیں، رجسٹرڈ بھی 2 نام ہیں، امیر ایک ہے، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ،
اور آپس میں کئی اختلافات ہیں۔ تیسری جماعت امن سعید کی، اس کا نام ہے مرکزی اشاعت التوحید و سنہ۔ چوتھی جماعت غیر مقلدوں کی، اس کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ علی منہاج السلف الصالحین۔ یہ جماعت مولانا عبدالسلام رستمی کی، یہ آدمی غیر مقلد ہے۔ مولانا محمد طاہر پنجپیری مرحوم کا شاگرد ہے، اور مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی کا خلیفہ مجاز ہے، اور ان حضرات کے اتنے قریب رہا ہے کہ اس نے دونوں شیخین یعنی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ اور مولانا محمد طاہر پنجپیری صاحب مرحوم دونوں کی غیر موجودگی میں دورہ تفسیر بھی پڑھایا ہے۔ غیر مقلد اور غیر مقلدوں کے مدرسے میں شیخ الحدیث پشاور میں کئی کتابیں اس کی قرآن مجید کی تفسیر اور مشکات کی شرح سمیت چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے دروس میں اور ان کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ احناف کے دلائل کے ساتھ وہی اشر ہے جو غیر مقلدین کا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو چوتھا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ کا، جو غیر مقلد ہے، تو کیا یہ بعد میں غیر مقلد ہوا ہے؟ نہیں، پہلے سے غیر مقلد ہے۔ اپنے زمانہ تدریس اشاعت التوحید کے زمانے میں بھی یہ آدمی رفع یدین کرتا تھا، آمین بالجار کرتا تھا، فاتح خلف الامام کا قائل تھا، انہی مسائل پہ دلائل دیتا تھا۔ ان حضرات کے ہاں عقیدہ توحید کی وجہ سے غیر مقلد حضرات جو ہیں ان کے ساتھ اشتراک ہے، پہلے سے کوئی سختی نہیں۔ تو میری اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ میں جو عنوان بولنا چاہتا ہوں وہ ہے اشاعت التوحید و سنہ، تاکہ ان کا جو جماعتی نظم و ضبط ہے اور جماعتی طور پہ جو ان مسائل کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک تحریک کی صورت میں، اور اس میں سارے مسائل موجود ہیں، وہ ہے اشاعت التوحید و سنہ۔ تو ان چند گزارشات میں نے اپنے عنوان اور اپنے انداز بیان کا کہ آگے میں بات کس طرح کروں گا تعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد میں ایک ضروری تمہید آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ صرف اس فتنے کے متعلق نہیں ہے، ہر فتنے کے متعلق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات پڑھی ہیں، ایک سورہ فاتحہ کی ہے اور 2 آیات سورۃ النساء کی ہے۔ ایک آیت نمبر 56 ہے اور ایک آیت نمبر 115 ہے۔ 115 نمبر آیت جو ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے آل حق کا راستہ چھوڑنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ پہلی جو 2 آیتیں ہیں وہ بنیادی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت میں عمومیت ہے اور سورۃ النساء کی آیت میں خصوصیت ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہمیں عمل کا طریقہ بتاتی ہے کہ کسی بات پہ کسی مسئلے پہ عمل کس طرح کرنا ہے، اور سورہ النساء کی آیت ہمیں فقہی مسائل کو مرتب کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ اب یہ ترتیب ہے، ایک ترتیب مسئلہ بنانے کی اور ایک ترتیب مسئلہ پہ عمل کرنے کی، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب مسئلہ بنانا کس کا کام ہے؟ مسئلہ بنانا کس کا کام ہے؟ مسئلہ بنانا کس کا کام ہے؟ مجتہدین کا۔ غلط مسئلہ بنانا یا صحیح مسئلے کے مقابل کوئی بات کہنا یہ غلط لوگوں کا کام ہے۔ مسئلہ بنانا مجتہدین کا کام ہے، اور عمل کرنا کس کا کام ہے؟ ہاں جی، مجتہدین عمل نہ کریں گے، سب کا کام ہے۔ عمل کرنا کس کا ہے؟ مجتہدین مسئلہ بناتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور مقلدین صرف عمل کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں سورہ فاتحہ میں عمومیت ہے،
اور ہر نماز میں ہر آدمی پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں کیا عالم پڑھتا ہے یا جاہل بھی پڑھتا ہے؟ سارے پڑھتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو مسائل مستنبط ہیں، مستخرج ہیں، ان مسائل پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کس نے کرنا ہے؟ سب نے کرنا ہے۔ اس عمل کی ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ دو انداز سے بیان فرمائی۔ پہلا انداز ہے اپنی قوت عمل کی نفی کرنا، اور دوسرا ہے کہ کس طرح عمل کریں گے۔ قوت عمل کی نفی جو ہے وہ دعائیہ کلمات سے کی گئی ہے، اے دن الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی ہمارے اندر وہ سکت، وہ طاقت، وہ ہمت نہیں ہے، تو توفیق دے گا تو پھر ہو۔ دوسرا یہ کہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا۔ اب دیکھیں ترکیب میں صراطہ اور الذین میں کیا تعلق ہے؟ الذین کی نسبت سے صراطہ کیا واقع ہوا ہے؟ مضاف ہے، اور الذین مضاف الیہ۔ اچھا، اب مرکب اضافی میں کیا معنی پیدا ہوتا ہے؟ کا کے کی کا، یہی معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہو گیا؟ ان لوگوں کا راستہ۔ تو جو عام آدمی اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہا ہے اور یہ بھی عرض کر رہا ہے کہ فلاں لوگوں کا راستہ ہدایت والا راستہ ہے، تو وہ فلاں لوگوں کا راستہ، راستے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لوگوں کی طرف۔ اب مماتی اور باقی سارے فرقے یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں، ہم حدیث پیش کرتے ہیں، اور تم بزرگوں کو لے آئے ہو، اقوال کو لے آئے ہو، اور فلاں فلاں چیزوں کو لے آئے ہو۔ قرآن کے راستے اور حدیث کے راستے کی بات کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کیا وصیت فرمائی تھی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو راستے کی نسبت جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا، یعنی جن لوگوں کے ہم نے دیکھا، جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ عمل کی ترتیب ہے۔ یہ اب راستے کی نسبت نہ قرآن کی طرف ہے نہ حدیث کی طرف ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ قرآن حدیث کا مخالف ہو گیا نا۔ کیا مخالف ہو گیا؟ نہیں، وہی قرآن حدیث کا راستہ ہے، لیکن ایک عام آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ میں مجتہد نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، تفصیلی علم جاننے والا نہیں ہوں، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جو میرے اساتذہ ہیں، میرے اکابر ہیں، اور میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور عالم وقت کے، اس لیے مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو یہ ترتیب عمل کی۔ ایک ترتیب مسائل کے استنباط اور استخراج کی، وہ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اس کے مخاطب مجتہدین ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ دینی مسائل میں تنازع کا حق عام آدمی کو نہیں حاصل ہے، مجتہدین کو حاصل ہے۔ تو اب دو ترتیبیں آپ کے سامنے آ گئیں، ایک عمل کی اور ایک مسائل کے استنباط اور استخراج کی۔ مسائل کے استنباط اور استخراج کی ترتیب اور اس کا حق مجتہدین کو ہے، عام لوگوں کے نہیں ہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں آپ دیکھ لیں، مثلا پرانے جو فرقے قدریہ ہے، جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، کرامیہ ہے، جتنے بھی فرقے ہیں، سب لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ مجتہد اور غیر مجتہد کی تمیز کیے بغیر براہ راست قرآن اور حدیث سے استنباط کیا، اپنی ترتیب کو چھوڑ دیا۔ مماتیت جو ہے گمراہی کا شکار ہوئی، وہ بھی اسی وجہ سے۔ اب دیکھیں جہاں بھی مناظرہ ہوتا ہے یہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں
کہ اپنی بات کو قرآن سے دکھاؤ، اپنی بات کو حدیث سے دکھاؤ، اجماع سے دکھاؤ، قیاس سے دکھاؤ۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو کہہ دو ہمارا مسئلہ آیات پاک کا قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت قرآن مجید میں نہیں ہے، کہہ دو، پھر حدیث پہ آؤ، پھر اس پہ آؤ۔ دیکھیں مجتہد نہ وہ مناظر ہے نہ ہم لوگوں میں سے کوئی ہے، اور وہ راستہ کون سا بتا رہے ہیں؟ مجتہدین والا۔ یہ الٹی چال ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان لوگوں سے باقی فرقوں سے مناظرہ کرنے میں پھر بھی مشکل ہے، مماتیت سے مناظرہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ ایک 5ویں جماعت کا بچہ بھی بات کر سکتا ہے، اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ متنازع فی نہیں ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب مجتہدین ہیں، ہم نہیں ہیں، اس لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے شروع کریں گے کہ پہلی بات تم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو، اس لیے ہم اپنے اکابر سے بات کریں گے، اور اگر تم ان کو نہیں مانتے ہو تو انکار کر دو، پھر ہم اسلاف سے بات چلائیں گے، ان کو بھی نہیں مانتے ہو تو انکار کر دو، پھر حنفیت سے ہم بات چلائیں گے، اس کو بھی نہیں مانتے ہو تو انکار کر دو، پھر حدیث کی بات آئے گی، اور منکرین حدیث کی طرح حدیث کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر اس کے بعد قرآن کی بات آئے گی۔ پہلے ان سے انکار کرایا جائے، دیوبندیت سے نکالا جائے، اسلاف کی پیروی سے نکالا جائے، حنفیت سے نکالا جائے، پھر جا کے آگے بات کی جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ضروری تمہید ہے جو آپ کو نہ صرف یہ کہ اس عنوان پہ باقی عنوانات پہ بھی کام آنے والی ہے۔ اب دیکھیں اگر اس ترتیب کو ہم الٹ دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی بات یہ نکلے گی کہ دین بازیچہ اطفال ہو جائے گا، بچوں کا کھیل ہو جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اس کے مخاطب سب ہیں ہم تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دین بازیچہ اطفال ہو جائے گا۔ ہر آدمی قرآن اور حدیث سے براہ راست استنباط کرے گا تو اس کا نتیجہ غیر مقلدیت سے بھی آگے ہوگا۔ اس لیے اپنی دلیل اور دعویٰ پہ جو اسلوب اور جو انداز ان لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ دین کو سرے سے نکالنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، ہر آدمی کی اپنی تحقیق ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے غیر مقلدین کے گھروں میں اگر 4 مرد ہیں، 4 ان کی بیویاں ہیں، گھر میں کتنے ہو گئے؟ 8۔ 4 مرد اور 4 بیویاں، 5 تو نہیں ہوتے نا، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اب اس گھر میں 8 مذہب ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ تیسرا غلط نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کا انکار ہو جائے گا۔ چوتھا غلط نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین ناقابل عمل تصور ہوگا، اس لیے کہ اسلاف نے تحقیق سے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ چیزیں سب ناقابل عمل ہوں گی، نئے سرے سے پھر اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اور 5واں غلط نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام کو ہم جو دین فطرت اور ابدی دین کہتے ہیں اس دعویٰ سے مسلمانوں کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ جب ایک چیز ناقابل عمل ہے تو پھر دعویٰ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ابدی دین ہے، اور دعویٰ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دین فطرت ہے؟ تو علماء کرام اس ترتیب کو الٹنے کے 5 نقصانات ہوئے۔ 5 نقصانات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی جو مضبوط عمارت ہمارے اسلاف نے ہمیں تیار کر کے دی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہی سارا آپ مماتیت کا، اشاعت التوحید و سنہ کا سارا لٹریچر پڑھ لیں، اس میں یہی ترتیب ہے۔ مناظرہ آپ ان کا سن لیں، اس میں یہی ترتیب ہے۔ اب میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں بطور عنوان کے اشاعت التوحید و سنہ عرض کروں گا تاکہ سارے مسائل اس میں آ جائیں اور جماعتی نظم و ضبط سے یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بات سامنے آئے۔ اشاعت التوحید و سنہ 1957 میں قائم ہوئی اور ماہنامہ تعلیم القرآن کا پہلا شمارہ بھی 1957 میں نکلا۔ اشاعت التوحید و سنہ کے قیام کا ایک مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ دعوت
توحید اور سنت، رد شرک اور بدعت، یہ ہمارے اکابر کی محنت کا خلاصہ ہے، یہ عنوان، یہ مقصد تھا اس کا۔ اس مقصد کے لیے وہ حضرات جمع ہوئے جو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے تلامذہ یا خلفاء تھے، وہ لوگ جمع ہوئے ایک جگہ، مقصد یہی سامنے لایا گیا۔ تو جو بالکل ابتدائی باڈی تھی اس کی، اس میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی، مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، مولانا قاضی شمس الدین صاحب، مولانا قاضی نور محمد صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ مرجانی صاحب، مولانا سجاد حسین صاحب، اسی طرح مفتی عبدالرشید صاحب، یہ بڑے بڑے حضرات تھے، مولانا محمد حسین شاہ نیلوی، یہ لوگ تھے، یہ ابتدائی باڈی تھی۔ اس ابتدائی باڈی میں سوائے مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب اور محمد حسین نیلوی شاہ صاحب، ان دونوں کے باقی کوئی بھی مماتی نہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں پکی رکھیں، باقی کوئی بھی مماتی نہیں۔ تفصیل اگر آپ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تفصیل مولانا عبد المعبود صاحب کی کتاب عقیدہ شیخ القرآن میں موجود ہے۔ میرے بھی 2-3 مضامین اس پہ چھپ چکے ہیں۔ امام اہل سنت نمبر جو چھپا ہے بہاولپور سے، اس میں بھی میرا یہ مضمون اس طرح کا موجود ہے۔ باقی بھی کئی جگہ اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں، ان میں کوئی بھی آدمی مماتی نہیں ہے سوائے ان دو کے۔ مولانا طاہر پنجپیری صاحب اور سجاد صاحب، ان حضرات کے متعلق واضح کوئی چیز نہیں کہ انہوں نے انکار کیا ہو، نہ کوئی ایسی واضح چیز ہے کہ انہوں نے اقرار کیا۔ سجاد صاحب نے اپنی کتاب اقامت البرہان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سماع عند القبر کو تسلیم کیا ہے، اور آخر تک ان سے اس پہ رجوع ثابت نہیں۔ مولانا طاہر پنجپیری صاحب کے اشاعت التوحید میں آنے سے پہلے تھے، پھر اختلاف ہوا، الگ ہو گئے، پھر آئے، دوبارہ آنے سے پہلے فتوے اس طرح کے آئے ہیں اور جماعتی فیصلے آئے ہیں جس میں سماع صلاۃ والسلام عند القبر کا انکار ہے، لیکن ان کے دور کے جو فیصلے ہیں ان میں کوئی انکار نہیں، اس لیے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملی، ہم نہ انکار اور نہ اس بات میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ باقی لوگ واضح طور پہ آیات النبی کے قائل ہیں۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ کے متعلق مولانا عبد المعبود صاحب کی کتاب چھپ چکی ہے عقیدہ شیخ القرآن، اس میں تفصیل موجود ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ شروع میں ساتھ تھے، پھر سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا رویہ دیکھتے ہوئے وہ الگ ہو گئے۔ وہ خود اپنے دروس میں یہ بیان فرماتے تھے، اور اپنے استاذ مولانا عبد القدیر صاحب مومن پوری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ان کی ارشاد العلماء، اس کے ابتدائیے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے رویے کی وجہ سے پھر وہ الگ ہو گئے۔ اسی طرح باقی حضرات میں سے قاضی شمس الدین صاحب ہیں، وہ بھی قائل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مسالک العلماء میں لکھا ہے کہ نہ صرف میں عند القبر سماع صلاۃ والسلام کا قائل ہوں، بلکہ اس کو 1000 بار باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ ان کے بھائی قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے 1962 میں قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جو تشریف لائے تو اس فیصلے پہ انہوں نے دستخط کیے تھے، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسی مجلس میں جس میں انہوں نے دستخط کیے، اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی زندگی کے آخری دستخط یہ تھے۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ سے بڑے تھے اور اشاعت التوحید کے بڑے علماء میں سے تھے۔ اسی طرح مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مرجانی رحمہ اللہ جو گزرے ہیں، وہ بھی قائل تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے الوصایہ۔ الوصایہ میں انہوں نے وصیت کی ہے، ہاں صلاۃ و سلام خطاب کے صیغہ سے عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھے، اس میں برکات ہیں، اور احکر سماع صلاۃ و سلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے۔ وصیت نامہ صفحہ 116۔ یہ وصیت نامہ ماہنامہ
نغمہ توحید میں بھی چھپا ہے ان کی وفات کے بعد۔ اس وصیت نامے پہ ایک حاشیہ لکھا ہے مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب گجراتی نے، وہ بھی ذرا سن لے، وہ بڑا دلچسپ ہے حاشیہ۔ اس پہ وہ حاشیے میں لکھتے ہیں، کتاب کے حاشیہ پر مسئلہ سماع صلاۃ و سلام کا ذکر بالکل اسی انداز میں ہے، اور یہ اس زمانہ کی بات ہے جب اس مسئلہ پر جماعت کا متفقہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اب تو الحمدللہ عدم سماع پر جماعت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ ماہنامہ نغمہ توحید پہلے صراط مستقیم کے نام سے چھپتا تھا، ماہنامہ صراط مستقیم گجرات، دسمبر 1987، صفحہ 44۔ اب دیکھیں، ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت پیش کرو، اور خود کہتے ہیں کہ یہ جماعتی فیصلے سے پہلے کی بات ہے، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو کیا جماعتی فیصلے سے کسی فوت شدہ آدمی کا عقیدہ بدل سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات پاک کا انکار کرنے کی وجہ سے ایسی اوٹ پٹانگ اور عجیب و غریب باتیں ان لوگوں نے پیش کی۔ تو اب میں اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ کا یہ جو کام ہے، بنیادی مسائل کا انکار، اس سے ان لوگوں کو کیا نقصان ہوا اور ان کے اس کام سے باہر کے ماحول کو کیا نقصان ہوا۔ اشاعت التوحید و سنہ کے اس کام کی وجہ سے ان لوگوں کو 5 نقصانات ہوئے۔ پہلا نقصان یہ ہوا کہ اکابر سے بیزاری پیدا ہو گئی ان لوگوں میں، پہلا نقصان یہ ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے عقائد کے ثبوت کے لیے اپنی طرف سے وضعی اصول بنائے۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں میں فکری آزادی پیدا ہوئی، جسے ہم غیر مقلدیت کہتے ہیں۔ چوتھا نقصان یہ ہوا کہ ان میں سے ہر آدمی ایسے انداز سے بات کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے گویا وہ مجتہد ہے، سب کو مجتہد بنا دیا۔ اور پانچواں نقصان یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ان لوگوں کے دل سے اٹھ گئی۔ اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے دلوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اٹھ جانے کا کیا نتیجہ نکلا۔ سب سے پہلا نتیجہ ان لوگوں کا انداز بیان دیکھیں۔ مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب گجراتی بریلویت کی تردید کر رہے ہیں کہ بریلوی ہر چیز کے لیے گھٹیا مخلوق کو مقیس علیہ بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقیس بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ مثلا جس طرح شیطان کے علم کو مقیس علیہ بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو مقیس بناتے ہیں اور علم غیب ثابت کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں ضیاء اللہ شاہ صاحب، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے مرغی انڈے دیتی ہے تو اللہ کا نبی انڈے کیوں نہیں دیتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مرغی انڈے دیتی ہے تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں انڈے نہیں دیتے۔ دیکھیں ان کا اصول غلط ہے اہل بدعت جو کرتے ہیں، لیکن کیا اس غلطی کے ازالے کا یہ طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبل البعثت یعنی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کے متعلق کہتے ہیں نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا میرا خدا کہاں رہتا ہے،
میرا پالنہار کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے۔ اب یہ تو عقیدہ توحید کی نفی۔ جو لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے قائل ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے۔ تو کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال تک اس حالت میں رہے؟ آگے بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجیاں رکھنے والوں کو کہا دروازہ کھولو، میں اندر اللہ کو ڈھونڈتا ہوں۔ یہ کسی روایت میں آتا ہے؟ کہیں کسی نے سنا ہے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ما کنت تدری مل کتاب ومل ایمان۔ میرا پیغمبر تجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ کتاب کیا شے ہے، میرا پیغمبر تجھے خبر ہی نہ تھی کہ ایمان کیا شے، ایمان کیا چیز ہے۔ کل تک تیری یہ حالت تھی کہ خود نہ جانتا تھا کتاب کیا ہے، خود نہ جانتا تھا ایمان کیا ہے۔ یہ افادات بخاری جلد 2 صفحہ 88۔ نبی جب زال تھا کتاب اس کے پاس نہ تھی۔ زال کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وَوَجَدَكَ ضَالًا وہ اس آیت کے سیاق و سباق میں، سیاق و سباق اس کا ترجمہ متعین کرتا ہے، یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں جو زال کا معنی بنتا ہے واللہ العظیم میری زبان پہ وہ نہیں آ سکتا۔ نبی جب زال تھا کہ کتاب اس کے پاس نہ تھی، کل کا زال آج کا عادی بن گیا۔ یہ تعریف ہو رہی ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ نہیں کہ محبت نہ ہو، اس محبت میں معمولی سی بھی کمی ہو گئی تو ایمان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں پست بولنے کا حکم آیا تو آپ جانتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا، کیوں نہیں آتے ہو؟ آہستہ آہستہ بات کر کے کہنے لگے قدرتی طور پہ ہماری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہے، اللہ تعالیٰ نے آواز ہی ایسی دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر صفت میں سب سے ممتاز بنایا تھا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہماری آواز قدرتی اونچی ہے، بلند ہے، بھاری ہے، اس لیے ہم ڈر گئے ہمارا ایمان ضائع ہوگا، ہم نہیں آتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلی دی۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب لئن اشرکت لیحبطن عملک، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ میں پنجابی سے اردو میں ترجمہ سنا رہا ہوں، پنجابی کیسٹ موجود ہے اس کی۔ اے محمد رسول اللہ، میں نے تمہیں سب کا سردار بنایا، اگر کوئی اور معبود بنایا، میرے ساتھ شریک بنایا تو نبوت چھین لوں گا اور چوڑوں سے بھی ابتر اشر کروں گا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایک مسلمان کی زبان پہ نقل بھی نہیں آ سکتا، نقل کفر ہے۔ میرے ساتھ شریک بنایا تو نبوت چھین لوں گا اور چوڑوں سے بھی ابتر کر دوں گا۔ اس لیے ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے ان کا جو اپنا ماحول ہے ان میں یہ جو 5 نقصان ہوئے ان میں آخری نقصان بتایا۔ ایک نقصان یہ بتایا
کہ فکری آزادی کی طرف ان کا رجحان ہوا. یہ نقصان مشترک ہے باہر کے ماحول کا اور ان کا اپنا. باہر کا کیا نقصان ہوا وہ میں بجائے اپنی طرف سے استاذ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے آپ کو سناتا ہوں. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا یہ خط ہے. ہمارے حضروں کے ایک اشاعت التوحید کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو چکے ہیں. ان کے نام خط ہے، مکتوب سلیم کے نام سے چھپ چکا ہے. یہ عام خط و کتابت ہے، اس میں اس طرح کی چیزوں کو کھولا گیا ہے. اس خط میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ اشاعت التوحید کی اس محنت سے کیا نقصان ہوا ہے، یعنی باہر کے ماحول میں. ان متشددین کی وجہ سے تو دیوبندیت بدنام ہوئی، پہلا نقصان. غیر مقلدیت کو رجال کار ملے اور بریلویت منظم ہوئی. اشاعت التوحید کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ ان کی وجہ سے بریلویت منظم ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ اشاعت التوحید کے حضرات جہاں بھی جاتے ہیں ان کی دینی محنت کا جو طریقہ کار اور اسلوب ہوتا ہے وہ یہ خانقاہی معمولات پہ تنقید کرتے ہیں، خانقاہوں پہ تنقید کرتے ہیں. اگر پیری مریدی کی کوئی صحیح صورت ہے تو اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی خانقاہوں کو، اپنے سلاسل تصوف کو بچانے کے لیے تک و دو کرتے ہیں، تو انہیں سوائے بریلویت کے اور کوئی راستہ نہیں دکھایا جاتا. علماء دیوبند میں یہ چیزیں بہتر طریقے سے موجود ہیں. اشاعت التوحید کی دعوت سے وہ دیوبندیت سے ہٹتے ہیں اور اگلا قدم اٹھانے کے لیے دوسری جماعت جو بریلویت کی ہے وہ آتی ہے اور انہیں بریلویوں میں لے جاتی ہے. اب دیکھیں یہ کن کن چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں. مثلا مخصوص اذکار بدعت ہے. قرآن حدیث میں جو اذکار نہیں آئے ان کا پڑھنا بدعت ہے. حالانکہ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ جو اذکار قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں اور قرآن اور حدیث کی بنیادی باتوں سے ٹکراتے نہیں ہیں ان کا پڑھنا بدعت نہیں ہے. ذکر بالجار مطلقاً بدعت کہتے ہیں. یہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو کتاب کا نام بھی لکھا دیتا ہوں. یہ حوالے ہیں اصول السنہ کے. اصول السنہ مولانا محمد طاہر پنجپیری صاحب مرحوم کی کتاب ہے. مخصوص اذکار کا بدعت ہونا صفحہ 88، ذکر بالجار کا بدعت ہونا 97 اور صفحہ 112. ببرکت فلاں بدعت صفحہ 151. ایک اور دلچسپ بات، ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا یہ سلف سے ثابت نہیں. اب آپ سب کو کہتے ہیں جب ہم ملتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ سلف سے ثابت نہیں، خاصہ انبیاء ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کہہ سکتے ہیں، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ سکتا ہے، بس اس کے بعد اجازت نہیں. ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں ضرورت تو ٹھیک ہے. اوقات معینہ میں واضح بیان بدعت ہے. وقت مقرر کر کے واضح بیان بدعت ہے. آپ بھی اس زمرے میں شامل ہیں. 15 سے 27 تک کا وقت آپ نے رکھا ہوا. مقدار و کیفیت عبادت صرف شارع کا حق ہے، صفحہ 190. عبادت کی مقدار بھی مثلا جو اذکار حدیث میں آئے 33 بار پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے، حدیث 1000 بار پڑھنا ہے، وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اذکار کی تعداد مقرر کرنا یہ بدعت ہے. اب جتنے علماء دیوبند ہیں، جتنے اسلاف ہیں جنہوں نے اپنے متوسلین کو مختلف اذکار تعلیم کیے علاج کے لیے،
تعلیم کے لیے، ثواب کے لیے، سب بدعت کے زمرے میں چلے گئے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے جا بجا اجتماعی دعا کا رد فرمایا ہے، صفحہ 199۔ درود شریف کے وہ الفاظ جو ثابت بالسنہ نہیں، بدعت ہے، صفحہ 194۔ اب دیکھیں درس نظامی آپ حضرات نے پڑھا ہے، ہر کتاب کے خطبے میں درود شریف ہوتا ہے کہ نہیں؟ جتنی کتابیں درس نظامی کی، ان میں آپ دیکھ لیں کتنی کتابوں میں جو درود شریف کے الفاظ ہیں وہ حدیث میں آئے ہیں۔ تو اب درس نظامی مرتب کرنے والے سارے کدھر چلے گئے؟ بتیوں میں چلے گئے۔ اب جب یہ حالت ہو دعوت توحید کی اور دعوت سنت کی، تو اس میں کیا بریلویت پیدا نہ ہوگی؟ بریلویت منظم نہ ہوگی؟ یہ نقصان ہوگا۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں انہوں نے دوسرا نقصان یہ بیان فرمایا ہے کہ غیر مقلدیت کو افراد کار ملیں، اور ان کو جو اپنے نقصان ہوئے تھے ان میں بھی تیسرا نقصان میں نے یہ بیان کیا کہ ان میں فکری آزادی پیدا ہوئی۔ اب اس کے لیے میں کئی چیزیں لایا تھا آپ حضرات کو دکھانے کے لیے، لیکن یہ بات چلتے چلتے ایسی چلتی ہے کہ اس میں تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک حوالہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ درمیان والا نکالیں۔ مسند امام اعظم کے متعلق لکھتے ہیں، چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں، مسند امام اعظم کی یہ مخالفت کرتے ہیں، نور الایضاح کی مخالفت کرتے ہیں۔ نور الایضاح ان حضرات کے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس میں صلاۃ و سلام کا مسئلہ ہے۔ مسند امام اعظم کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ موقف بیان فرمایا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف پہ جا کے دعا مانگو گے تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کرو گے تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی، اور جب قبلے کی طرف چہرہ کرو گے تو حضور کی طرف پیٹھ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا مسند امام اعظم میں قبلے کی طرف پیٹھ کر لو، حضور کی طرف پیٹھ نہ کرو۔ اب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ مولانا محمد حسین شاہ نیلوی صاحب کی مشہور کتاب ہے ندائے حق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ اور بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک من گڑت حدیث کی سند ثقہ راویوں کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ مسند امام اعظم بھی اسی طرح ہو، یعنی مسند امام اعظم من گڑت روایتوں کا مجموعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام اور شان رفعت کے بیان میں اگر کوئی آیت آ جاتی ہے تو اس کی تعویل کرتے، کوئی حدیث آ جاتی ہے اس کو ضعیف اور موضوع کہتے ہیں، کوئی راوی آ جاتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی، کوئی امام آ جاتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا اس کے تلامذہ میں سے کوئی آ جائے تو اس کی بھی خیر نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں 4 حضرات مشہور ہیں، امام محمد بن حسن، قاضی ابو یوسف، امام ظفر اور حسن بن زیاد۔ حنفیت کے یہ 4 ستون ہیں۔ امام حسن بن زیاد کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے؟
حسن بن زیاد تلمیذ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے ضعفہ وجرحہ کثیر من المحدثین فی روایت الحدیث، حدیث کی روایت کرنے میں بہت سے محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے اور ان کی جرح کی ہے، ان پر جرح کی ہے۔ اب دیکھیں حسن بن زیاد جھوٹ بولتا تھا، وہ کذاب ہے، سکا نہیں، ان کی کوئی حدیث نہ لکھی جائے، نہ سکا ہے نہ مامون ہے، مختلف رجال کے حوالوں سے لکھ رہے ہیں۔ وہ نہ اپنوں میں ستودہ یعنی صفات سے معروف ہے نہ ہمارے ہاں۔ ابو ثور نے کہا کہ حسن بن زیاد سے جھوٹا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یزید بن ہارون نے کہا حسن بن زیاد کے بارے میں کہتا ہے بھلا وہ مسلمان بھی ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں۔ ساجی نے اسے کذاب کہا ہے۔ جب امام سے پہلے سجدہ میں چلا جاتا تھا اور امام سے پہلے ہی سجدہ سے سر اٹھا، جو آدمی حنفیت کو مرتب کر رہا ہے، امام صاحب کے شاگردوں میں ممتاز ہے اور ہزاروں شاگردوں میں 4 آدمی ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتا۔ حمید رازی نے کہا میں نے اس سے بڑھ کر برے انداز سے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ آگے ایک بات ہے جو ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، حلوانی نے کہا کہ میں نے حسن بن زیاد کو دیکھا کہ نماز کے اندر سجدہ کی حالت میں ایک لڑکے کا بوسہ لے لیا۔ اب خدا کا خوف کر کے بتاؤ، یہ جو حوالے میں پڑھ رہا ہوں یہ کسی غیر مقلد کی کتاب ہے، کسی منکر حدیث کی کتاب ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے کی کتاب ہے، اور حنفیت کا جو بنیادی ستون ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ غیر مقلدوں کو بھی شرمندگی ہوگی اس سے کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد، امام ابو حنیفہ کے مسائل کو مرتب کرنے والا حالت نماز میں، اور نماز میں بھی جو سب سے اعلیٰ مقام ہے سجدے کی حالت میں، بے ریش لڑکوں کے بوسے لے رہا ہے۔ یہ کسی امام کا تذکرہ ہے یا کسی بدماش کا؟ اس طرح تو بدماش بھی نہیں کرتے کہ حالت نماز میں سجدے میں صف میں لڑکا جب کوئی ساتھ ہوگا تو صف ہے، باجماعت نماز ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ فقہ کے مسائل بیان کرنے والا ہے، حدیثوں کو روایت کرنے والا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، اور سجدے میں لڑکوں کے بوسے لے رہا ہے۔ یہ سب جرحیں اور سب اعتراضات فضول اور جھوٹے، انہی اعتراضات کو لے کے ہمارے ہاں حضروں کے زبیر علی زئی ابھی سرگودا میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے قریب، جانتے ہیں آپ اسے؟ اندھوں میں کانا راجہ ہے، غیر مقلدوں کے ہاں بڑا آدمی ہے۔ اس نے اسی چیز کو دیکھ کے ایک پورا مضمون لکھا، قاضی ابو یوسف پہ لکھا، محمد بن حسن رحمہ اللہ پہ لکھا، اور اتنی جارحیت کے ساتھ لکھا کہ اس نے اپنے مضمون میں یہ دعویٰ کیا کہ میں نے بڑے بڑے ائمہ رجال سے ان لوگوں کی جرح کو ثابت کیا ہے۔ اگر حنفیوں کے پاس ان کی سکات پہ، ان کے درست ہونے پہ، ان کے ٹھیک ہونے پہ، ان کے محدث ہونے پہ ایک بھی حوالہ ہے تو میں 3 سطریں خالی چھوڑ رہا ہوں، یہاں مجھے لکھ کے بھیج دو، ایک بھی حوالہ ہے تو۔ اب دیکھیں جس انداز سے ایسی جھوٹی روایتوں سے حسن بن زیاد رحمہ اللہ پہ تنقید ہو سکتی ہے، یہی روایتیں انہی راویوں سے انہی کتابوں میں باقی تینوں تلامذہ اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ بھی یہی تنقید ہے۔ جب ایک پہ ہو سکتی ہے تو باقی پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ حنفیت کے ستونوں کو کس نے گرایا ہے؟ اشاعت التوحید و سنہ نے گرایا ہے، اور یہ کتاب کوئی نئی کتاب نہیں ہے ان کی۔ 1969 60 69 ایک کم 70 میں لکھی گئی ہے، اور اب تک یہی رویہ ہے اس کا۔ تو اب دیکھیں اکابر ائمہ اور اسلاف کے متعلق
جو زبان احمد سعید کی تھی وہ زبان اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ جو گند اس نے پیش کیا وہ کہاں سے لیا؟ یہیں سے تو اس نے لیا. یہ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو. جی صفحہ نمبر اس کا لکھا ہے. جی نواسی 289. تو جو اعتراض حسن بن زیاد رحمہ اللہ پہ ہو سکتا ہے وہ کیا باقی پہ نہیں ہو سکتا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. ہم نے نہ صرف یہ کہ زبیر علی زئی بلکہ جو نیلوی صاحب نے اعتراضات پیش کیے ایک ایک چیز کا حوالہ دیا اور ایک ایک چیز کو جمع کیا. اور زبیر علی زئی نے جو ایک حوالے کے لیے 3 سطریں چھوڑی تھیں ہم نے اس میں ایک حوالے کے بجائے اسے 40 سے زیادہ حوالے سکات پہ تحریر کیے. اور جو حوالے اور جو روایتیں زبیر علی زئی نے پیش کی تھیں اس کے ایک ایک راوی پہ جرح کیے. یہ تفصیلی کتاب ہے. زبیر علی زئی کو الحمدللہ ہماری ان کتابوں نے ہلا کے رکھ دیا. یہ تو میں ایک کتاب لایا ہوں. دوسری کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محدثانہ مقام ہے. یہ تلامذہ امام اعظم کا محدثانہ. اس میں چاروں پہ جو بھی تنقید دنیا میں غیر مقلدین نے یا مماتیوں نے کی ہے چاروں پہ ساری تنقیدات کا مفصل اور علمی جواب ہے. تلامذہ امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام. میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا حافظ ظہور احمد الحسینی صاحب. دوسری کتاب ہے انہی کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محدثانہ مقام. تیسری کتاب ہے تراویح پہ. تراویح پہ ایسی کتاب ہے کہ وفاق المدارس نے لکھا ہے ایسی جامع کتاب ابھی تک سامنے نہیں آئی. اس طرح 4 حدیث ہم سامنے لائے ہیں جیب میں آپ رکھ. ہمارے یہاں بریلوی وہ ساری کتابیں حدیث 4 حدیث خرید رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک صفحے پہ ایک حدیث ہے صرف نماز کی 40 حدیث, اس کا سادہ سا ترجمہ اور خود غیر مقلدین سے اس کی توثیق, اور اگر کوئی اعتراض ہے تو جواب. بس وہ کہتے ہیں یہ پورا مناظرہ ہے جیب میں. اب اس کا انگلش بھی ترجمہ الحمدللہ ہو چکا ہے. اس طرح اس سلسلے کی اور کتابیں 20 کتابیں ہیں تقریباً, اور ایک کا جواب بھی زبیر علی زئی نہیں دے سکا ہے. لیکن ہمیں زبیر علی زئی پہ گلہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کا تو عنوان ہی ہے, اس کی دعوت ہی ہے. گلہ تو ان لوگوں پہ ہے جو اپنے آپ کو حنفی اور دیوبندیت کہتے ہیں اور حنفیت کی ایک ایک ستون کو ہلا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں. یہ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو ان حضرات کے کام سے جو نقصانات سامنے آئے ان میں ایک نقصان یہ بھی سامنے آیا کہ اکابر سے یہ خود لوگ متنفر ہوئے. اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس انداز سے ہوئے. یہ میرے پاس کتاب ہے تحقیق الحق, عبد المقدس بادشاہ صاحب کی. اس پہ تقریض لکھی ہے مولانا محمد طیب طاہری, امیر اشاعت التوحید و سنہ. تو اب اس میں جو باتیں ہیں ہم کیا نہیں کہہ سکتے کہ یہ امیر اشاعت التوحید و سنہ کی بھی یہی باتیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند, ان کے متعلق لکھتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جو عقیدہ آب حیات میں پیش کیا ہے وہ ان کا نہیں ہے, وہ ان کا نہیں ہے. اگر ہو تو خود گمراہ ثابت ہوتے ہیں. لطائف قاسمی میں, جمال قاسمی میں حضرت نے لکھا ہے میرا عقیدہ ہے, میں زور نہیں دیتا کسی پہ. اور پھر اس کتاب میں انہوں نے صفحہ 132 سے صفحہ 135 تک
صفحہ 132 سے صفحہ 135 تک تحقیق الحق میں عبد المقدس بادشاہ 17 قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں کہ جو آب حیات کا عقیدہ ان کے مقابل ہے. یعنی بانی دارالعلوم دیوبند نے قرآن مجید کی 17 واضح آیات کا مقابلہ کیا ہے. پھر تمہیں دیوبندی کہلانے کا حق کیا ہے؟ جب بانی دارالعلوم دیوبند بھی قرآن نہیں جانتا، جب وہ بھی قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، تو پھر تمہیں دیوبندی کہلانے کا حق کس نے دیا ہے؟ مولانا محمد حسین شاہ نیلوی صاحب. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو قرآن کی 17 آیات کے مقابل لکھا ہے. اس لیے آیاتیوں پہ غصہ کرتے ہوئے اسی ندائے حق کی جلد اول صفحہ 698 پہ لکھتے ہیں، بعض حضرت نانوتوی کے اندھے مقلد، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں. اس لیے پہلے جو بات عرض کی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اندھی تقلید ہے کہ نہیں؟ تحقیق کے ساتھ ہے یا تقلید کے ساتھ ہے؟ صرف ائمہ کی ہے یا اکابر کی بھی ہے؟ الذین انعمت علیہم. تو کہتے ہیں بعض حضرت نانوتوی کے اندھے مقلد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انصری کے اندر ہی سمٹ گئی، باہر نہیں نکلی. انہی صاحب کا ایک اور حوالہ سنیں اگر آپ میں سننے کی ہمت ہے تو. یہ ایک کم 70 کی بات ہے، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس لیے کہ گستاخی اور بے ادبی کی جو پرواز ہے وہ تیزی سے چلتی ہے. دیکھیں پانی تیزی سے چلتا ہے یا آگ؟ آگ تو مٹ نہیں لگاتی ہے، ایک دم اوپر تک چلتی ہے. تو یہ آگ تھی جو ان لوگوں نے لگائی، اور اب کہاں تک پہنچ چکی ہے اللہ جانتا ہے. سنیں ندائے حق جلد اول صفحہ 621. مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں مولانا نانوتوی قرآن و حدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قاسمی صفحہ 15 پر فرماتے ہیں. مولانا نانوتوی قرآن و حدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف. اب یہ کوئی غیر مقلد لکھ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے. بریلویوں نے بھی حضرت پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی. مولانا نانوتوی قرآن و حدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قاسمی میں فرماتے ہیں. یہی عبد المقدس بادشاہ صاحب تحقیق الحق صفحہ 107 پر لکھتے ہیں. علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ساتھی تھے، دیوبند میں مدرس بھی رہے ہیں. ان کے متعلق لکھتے ہیں بلکہ اس سے پہلے شمس الحق افغانی صاحب نے بھی یہی کچھ خیانت کا ارتکاب کیا. ہم تو مولانا کہہ رہے ہیں، یہ مولانا بھی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ اس سے پہلے شمس الحق افغانی صاحب نے بھی یہی کچھ خیانت کا ارتکاب کیا. صفحہ 107. امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفران خان صفدر رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں ان مسائل میں مبتدئین کا مقتدا
اس دور میں مولانا سرفراز خان ہے وہ یہ لکھتا ہے مبتدئین کا مقتدی. اچھا یہ تو ہمارے اکابر کے بارے میں. اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے اکابر کے متعلق کیا رویہ ہے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق کیا رویہ ہے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ سے بغض و عداوت کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ یہ ہمیشہ مبتدئین کا طریقہ ہے کہ اس مظلوم مصلح کو بدنام کر دیں اور لوگوں کو ان سے متنفر کریں. حضرت نانوتوی قرآن کو نہیں سمجھے، 17 آیات کا مقابلہ کیا، قرآن اور حدیث کی واضح نصوص اور اشارات کی مخالفت کی. اگر وہی عقیدہ ہے تو گمراہ ثابت ہوتے ہیں. علامہ شمس الحق افغانی خائن ہے، اس نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے دینی مسائل میں. اور مولانا سرفراز خان صفدر مبتدئین کے سرغنہ ہیں، ان کے سردار ہیں. اور محمد بن عبد الوہاب نجدی مظلوم مصلح ہے جس کو لوگ بدنام کر رہے ہیں. تو اب ان کو کیا حق ہے کہ یہ دیوبندی کے لائیں؟ اگر یہ حالت ہے تو انہیں غیر مقلد کے لانا چاہیے. ہاں سعودیہ میں جائیں تو وہاں سلفی کے لانا چاہیے. یہ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا حال ہے. یہ نئی کتاب آئی ہے ان کی، اکابر کا باغی کون. یہ خضر ایاد بکھروی صاحب کی ہے، علامہ خضر ایاد بکھروی. مولانا محمد طیب طاہری صاحب نے اپنے ماہنامہ التوحید والسنہ مئی 2011 صفحہ 33 پر اپنی طرف سے ایک اعلان شائع کیا ہے. میں اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے 2 نمائندے مقرر کرتا ہوں، ایک مناظر اسلام علامہ محمد یونس نعمانی، دوسرے ترجمان اشاعت مولانا خضر ایاد بکھروی. ان کی جیت اور ہار میری اور میری جماعت کی جیت اور ہار ہوگی. اور دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی کے محتمم مولانا اشرف علی صاحب نے دعوت دی ہے اشاعت التوحید و سنہ کو ایک سازش کے تحت بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. وہ آئیں، مناظرہ کریں، بحث کریں، پتہ چل جائے گا کہ یہ دیوبندی کون ہے، غیر دیوبندی کون ہے. خضر ایاد بکھروی کے بارے میں کہا بہترین مناظر ہیں، ہر باطل کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، ہر وقت کمر بستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں باطل کے خلاف مناظرے میں ان کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی. ہر میدان میں باطل کے خلاف، تو اس باطل میں پھر آیات النبی کے قائلین بھی شامل ہیں، اور مولانا کے اپنے والد بھی شامل ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ. اس لیے کہ انہوں نے 1962 میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے سامنے دستخط کیے تھے اور آخر تک اس پر قائم رہے. کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رجوع فرمایا ہو. اس پہ مستقل کتاب چھپی ہے، پہلے بھی 2 مرتبہ عرض کر چکا ہوں. حضرت مولانا عبد المعبود صاحب دامت برکات، عبد المعبود صاحب شیخ القرآن رحمہ اللہ کے ساتھی ہیں پرانے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، پرانے شاگرد بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. سوانح بھی انہوں نے لکھی ہے، پھر یہ کتاب لکھی ہے. تو یہ جو نمائندہ ہے خضر ایاد اشاعت التوحید و سنہ کا، اس کی کتاب کا نام ہے اکابر کے باغی کون. ذرا باغیوں میں دیکھ لیں کون کون ہیں. 51 سے زیادہ علماء ہیں باغیوں میں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا خیر محمد جالدری. یہ اصل مطالعہ، اس کے ساتھ صفحے بھی لگے ہوئے ہیں. مولانا قاری محمد طیب، مولانا فخر الدین شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مفتی سید مہدی حسن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند،
مولانا حبیب الرحمن اعظمی، علامہ شمس الحق افغانی، علامہ محمد یوسف بنوری، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی جمیل احمد تھانوی، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبدالحق کوڑا ہٹک، مولانا سید گل بادشاہ، مولانا دوست محمد قریشی، مولانا مفتی احمد سعید سرگودا والے، مولانا نذیر اللہ خان، مولانا نصیر الدین غرغشتوی، مولانا مفتی محمود جمعیت والے. ہاں جی، جمعیت والے بھی ذرا مزہ لے لیں ان سے. حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمہ اللہ، مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی، مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا قاضی مظہر حسین، سب کے ساتھ میں نے یہ صفحے نمبر لکھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا کے پاس ہے، مولانا گومن صاحب دامت برکاتہ ان کے پاس، مولانا امین صفدر اوکاڑوی. اگر ان کو کہیں تو ہم کہیں گے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، لیکن گلہ کرنے میں حق بجانے وہ کہ ان لوگوں نے تمہاری کمر توڑی ہے الحمدللہ. اور آپ بھی جو سب ہیں میرے سمیت الحمدللہ ہم انہی کی روحانی اولاد ہے. مجھے خود مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ سے بہت کچھ سیکھنے اور ان کی خدمت کا موقع ملا ہے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، علامہ خالد محمود صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید، مولانا عزیز الرحمن ہزاروی، حافظ صغیر احمد صاحب، مولانا منظور احمد نعمانی انڈیا والے. موجودہ علماء میں مولانا شفیق الرحمن درخواستی، مفتی محمد حسن صاحب، مولانا مہر محمد صاحب، مفتی عبدالقدوس صاحب، مولانا نور محمد قادری توسوی صاحب. یہ حضرات سارے باغیوں میں شامل ہیں. اچھا، ان حضرات کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ تمام اتحادی تلبیس کے لا علاج مریض ہیں. صفحہ 50. ان جھوٹوں اور منافقوں کو نہ دیوبندیت سے کوئی تعلق ہے نہ دیوبندیت کو ان سے. صفحہ 13. جہالت اور ضد اس گروہ کا خاصہ لازمہ ہے. ان بدبختوں سے بڑا باغی اور طاغی کون ہوگا جو تمام امت کی تکفیر کر کے بھی اتباع اکابر کا نغمہ گائے جا رہے ہیں. وہ ایک رونا نہیں ہے، یہ تو رات ہو جائے گی میں چیزیں آپ کو سناتا رہوں. یہ تو ان حضرات کی بات تھی. اب سب سے زیادہ جس ہستی پہ یہ لوگ برس رہے ہیں وہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی ہے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاذ ہیں. مولانا جمشید صاحب جو تبلیغی جماعت میں معمر بزرگ ہیں ان کے بھی استاد ہیں. سب علماء کے اس وقت پوری دنیا میں دیوبندیت کا پھول اور سردار اور تاج وہ ایک ہی آدمی مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت. لیکن ان لوگوں کے ہاں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے یہ بھی دیکھ لیں. میں نے عرض کیا تھا میرا عنوان ہے کہ ان کی وجہ سے کیا نقصان پہنچا ہے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے تقریض لکھی ہے مفتی ظفر اقبال صاحب کی کتاب عادلانہ دفاع پہ جو امن سعید کے جواب میں. تو اس تقریض کے متعلق لکھتے ہیں یہ وہ مذبوحی حرکت اور سفید جھوٹ ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی کان پکڑ کر توبہ نکالنا شروع کر دے. یعنی مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے ایسی حرکت کی ہے کہ شیطان بھی کان پکڑ کے توبہ کرتا ہے. تبلیغی جماعت کا اصل دشمن کون؟ کتاب کا نام ہے، لکھنے والا تحفۃ الاشاء کے جو مؤلف ہے اس کا بھائی قمر زمان قمر ہے. صفحہ 437 ہے. اسی صفحہ 437 کا ایک اور حوالہ سنیں کہ ان کے ہاں ان اکابر کا ادب کتنا ہے. ابھی اس کا وقت نہیں ہے، 5 منٹ رہ گئے میرے اور کام میرا کئی گھنٹوں کا ہے. اگر آپ اس کے بعد بیٹھ سکتے ہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا. شیخ الحدیث قسم کے لوگ بھی اس گناونی حرکت کا حصہ بنے اور پھر لکھتے ہیں حصہ بنے اور جناب نثار الحسینی صاحب کی ڈگڈگی پر رقاص بن گئے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات، ان کی عقل پہ ہنسی آتی. اب کیا انہیں حدیث کا کوئی فیض نصیب ہوگا؟ قرآن کا کوئی فیض نصیب ہوگا؟ جو آدمی اتنی بڑی ہستی کو لکھتا ہے کہ وہ فلاں کی ڈگڈگی پر رقاص بن گیا ہے، تو کیا یہ ہمارے اکابر اساتذہ
یہ مداری ہیں، ڈگڈگی پہ رقاص تو خدا تمہیں ہدایت دے بندر بنتے ہیں، تو کیا ہمارے بڑوں کو تم نے یہ بنا دیا ہے؟ اب کیا آ کے انہیں کہ وہ فاروقیہ کی سند لیں یا علماء دیوبند کے کسی بھی ادارے سے لیں؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق ایک حوالہ سناتا ہوں، اقامت البرہان سجاد بخاری، اقامت البرہان سجاد بخاری، صفحہ 24، سنیں ذرا، سنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے گندے لوگوں سے بچایا ہے۔ یہ اقامت البرہان حضرت مولانا سید عبدالشکور ترمذی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہدایت الحیران۔ اس کے جواب میں اس میں لکھتے ہیں کہ مولانا ترمذی صاحب ہماری اصلاح کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے صفحہ لکھ لیا ہے، صفحہ 24 اقامت البرہان، وہ سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان کتابوں کی اصلاح و تطہیر فرماتے۔ تطہیر کس چیز کی جاتی ہے؟ تطہیر کس چیز کی جاتی ہے؟ نجس چیز کی۔ کیا حضرت تھانوی کی کتابیں نجس ہیں؟ وہ سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان کتابوں کی اصلاح و تطہیر فرماتے جن میں ایسا مواد موجود ہے، مثلا ضعیف، شاذ، منکر، بلکہ موضوع حدیثیں، بلا انکار و تنبیہ، بے سر و پا روایتیں، بے سند اور گمراہ کن کرامتیں، بے سند اور گمراہ کن کرامتیں۔ کیا حضرت تھانوی کی کتابوں میں گمراہی ہے؟ اور گمراہی کیسی لکھتے ہیں؟ جن کو اہل بدعت اپنے عقائد زائغہ اور اپنے بدعات مخترع کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تبلیغ توحید کے مشن کو بعض اوقات کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی حضرت تھانوی کی کتابوں کی وجہ سے ہم توحید نہیں بیان کر سکتے۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت تھانوی سے منسوب کرو؟ جان چھڑاؤ، ان بزرگوں سے اپنی جان چھڑاؤ، پھر جو راستہ مرضی ہے گمراہوں کی طرح اختیار کرو۔ اپنی پیٹ پوجا کے لیے نام ان کا لیتے ہو اور کہتے ہو یہ گمراہ کون ہے؟ یہ انصاف ہے تمہارا؟ یہ کتاب تحفۃ الاشاع تبلیغی جماعت کے خلاف لکھی گئی ہے۔ شروع میں کافی لمبا نفس تبلیغ کا تعارف ہے، تبلیغ کیا ہے، دعوت کیا ہے، پھر آخر میں تبلیغی جماعت کی اصلاح کی ہے اور علماء دیوبند پہ تنقید کی ہے۔ اس میں ایک حوالہ ہے فضائل صدقات، حصہ دوم، صفحہ 557 اور 58 کا، 557 558 فضائل صدقات، اور یہ تحفۃ الاشاع کا صفحہ نمبر ہے 306 طبع دوم، طبع اول کا صفحہ 301 ہے، طبع دوم کا صفحہ 306، یہ مل جاتی ہے، پہلے نہیں ملتی تھی۔ حوالہ یہ ہے کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ ایک خط لکھتے ہیں اپنی روحانی کیفیات پہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو۔ ذرا سا ٹھنڈا لا دیں۔ اس خط کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اس پہ پھر اس تحفۃ الاشاع والے کی تنقید ہے۔ ذرا یہ بھی سن لیں کہ اس تحفۃ الاشاع کی تقریض لکھی ہے مولانا محمد طیب طاہری امیر اشاعت التوحید و سنن نے۔ میں جو بھی بات پیش کرتا ہوں انفرادی حیثیت کی نہیں پیش کر رہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے، جی ہم اس سے بری ہیں۔ اس پہ امیر نے دستخط کیے ہیں، امیر نے تائید لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں چاہتا تھا اس طرح ہو، لیکن اس نے کر دیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی تقاریض ہیں۔ تو اب
اس بات کو اگر ان کی جماعت سے منسوب کیا جائے تو کوئی غلط ہے، پوری جماعت سے منسوب کیا جائے کوئی غلط ہے؟ تو فضائل صدقات میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا خط نقل فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے نام، اور اس پہ پھر تنقید ہے۔ تو یہ تنقید کس پہ ہو گئی؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوئی، اور ان سے لے کے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی حوالہ نقل کر کے لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون یا ایھا الاخوان فاسمعوا الی هذه الافوات والخرافات ما الفرق بینہم و بین التناسخ والثنویۃ وهل هذا الا دین النصارى والیہود۔ کہتے ہیں کہ اے بھائیو سنو، یہ کیا گندی جھوٹی باتیں، خرافات کا معنی گالی بھی ہوتا ہے۔ اب مل فرق بینہم، ان لوگوں یعنی ان اکابر میں اور آل تناسخ ثنویہ بت پرستوں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب بھی ان کی طرف سے چھپی ہوئی ہے۔ ہندوؤں بت پرستوں اور ان اکابر میں کیا فرق ہے؟ وَهَلْ هَذَا إِلَّا دِينَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ، کیا یہ نصارہ اور یہود کا دین نہیں ہے؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے، مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اور ان کے درمیان ان بے شمار اکابر نے کیا ہمیں یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا دین پہنچایا ہے؟ اب دیکھیں میرے محترم بزرگوں، جو کام انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے شروع کیا تھا وہ اکابر کی گستاخی پہ آ رہا ہے، منتج ہو چکا ہے، اب تک آگے پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا۔ اور خود ان حضرات کی کیا حالت ہے، خود یہ لوگ غیر مقلدین سے مل چکے ہیں۔ یہ غیر مقلدوں کی کتاب ہے مفتاح الجنہ، پشتو میں فضل ربی کی تالیف ہے، اس پہ بھی تقریض ہے مولانا طیب طاہری صاحب کی۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے دیوبندی ہونا، انفی ہونا، اپنا پنجپیری بھی لکھا ہے، دیوبندی ہونا، انفی ہونا یہ دشمنان دین کی اصطلاحیں، اس پہ تقریض ہے اس کی۔ اب دیوبندی نام دشمنان دین کا رکھا ہوا ہے، انفی نام دشمنان دین کا رکھا ہوا ہے۔ اب یہ نتیجہ نکلا ہے اشاعت التوحید و سنہ کی محنت کا۔ بس ختم کرنے والا۔ گزشتہ انتخابات میں ان لوگوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا، یہ دیکھیں یہ کیا نام ہے بیچ میں بڑا پڑھا جا رہا ہے آپ سے، یہ جھنڈا کس کا ہے اور یہ جھنڈا کس کا ہے؟ پہنچی وہیں پہ خاک آخر جہاں کا خمیر تھا۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اس گندے خمیر سے بچایا ہے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے کہ نہیں آپ؟ ان کا ایک بزرگ ہے، اس کی بات آخر میں سنا کے ختم کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بزرگ کی گستاخی کروں۔ ویسے جی نہیں چاہتا کہ میں اپنی باتوں کو اس حوالے پہ ختم کروں جو سنانا چاہتا ہوں، دل نہیں چاہتا، گندا حوالہ ہے۔ تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا اگر سناؤں تو؟ ہاں جی، ہاں جی،
استغفار کریں گے. گاندھیوں نے کیا اور استغفار تم کرو گے. جو حوالہ سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور سن لو. اچھا، یہ کتاب کا نام ہے التبیان فی شہر رمضان. چلاسی بابا ہے لکھنے والا. نام سنا ہے آپ نے؟ مانسہرہ سرحد کے لوگ جانتے ہیں. مانسہرہ سرحد والے جانتے ہیں چلاسی بابے کو؟ کوئی ہے؟ ہاں جی، ابھی انکار کر رہے ہو، کوئی رشتہ نہ نکل آئے. کوئی اور ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کو؟ ہے کون؟ اور تعارف نہیں ہے؟ آپ تو ڈخانے والا تعارف بتا رہے ہیں، ہم تو اصل تعارف کرتے ہیں. اچھا جی، یہ چلاسی بابا ان کا پیر ہے. انہوں نے کچھ پیر بھی اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں کہ جو لوگ پیری مریدی کا شوق رکھتے ہیں وہ کسی اور طرف نہ جائیں. یہ پیر ہے. اور یہ غیر مقلد، غیر مقلدوں والے عقائد ہیں اس کے. یہ مدینہ منورہ کے متعلق لکھتا ہے: پس اس وطن کی مٹی میرے لیے کحل بصر یعنی سرما ہے، اور اس کے پتھر میری نظر میں یاقوت ہیں. مدینہ منورہ کی تعریف کر رہا ہے. آگے سنیں: اس کے باوجود میں نہیں جاتا ہوں آپ کے وطن کی طرف اور قبر کی طرف. یعنی میں آج عمرے کو جاتا ہوں تو مدینہ نہیں جاتا. تو اب کیا محبت ہے ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. خدا تمہیں ہدایت دے. ہم تو تڑپتے ہیں اس شیر کے دیدار کے لیے، حضور کی جالیوں کے سامنے غلامانہ کھڑے ہو کے سلام حاضر کرنے کے لیے، شفاعت کی درخواست کے لیے، حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے اپنی درخواست دعا کے لیے. ہم تو تڑپتے، ہم نہیں، ہمارے سارے اکابر جن کی شاعری یہ دیکھ لو. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و پا. یعنی وہیں فنا ہو جاؤں. یہ فنائیت ہے. حضرت نانوتوی تو یہ فرما رہے ہیں، اور تم کہتے ہو جب میں وہاں جاتا ہوں تو مدینہ نہیں جاتا. اچھا جی، بابا جی مختلف عقائد کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبور مد یصلون. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. من صلی علیہ عند قبری سمیت، یہ موضوع ہے. قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے. پھر تقلید کا رد کرتے، اور ان ساری چیزوں کا رد کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا اعتقاد کیسا ہے؟ جاہلوں کا اعتقاد گدے کا عضو تناسل ہے. ہاں، یہ بابا جی ہے. اب جو اس کے مرید ہوں گے، جو اس سے روحانیت سیکھیں گے، وہ کیا حاصل کریں گے؟ روحانیت حاصل کریں گے یا ہاں بس آہستہ. اچھا، جاہلوں کا اعتقاد گدے کا عضو تناسل ہے. کبھی یہ لمبا ہوتا ہے اور کبھی چھوٹا دیکھنے میں. اعتقاد جاہلاں چونکیر خر، گائے کوتا گائے دراز اندر نظر. یہ فارسی بھی آپ کو دکھا دیے، اردو ترجمہ بھی سکھا دیے. باتیں بہت تھیں کہنے کے لیے، لیکن جو ضروری باتیں تھیں کہ ان حضرات نے جب ان مسائل سے اختلاف کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اندر سے بھی برباد ہوئے اور باہر کے ماحول کو بھی خراب کیا. اب اللہ تعالیٰ اجر دے ان حضرات ہمارے اکابر کو، مولانا محمد الیاس گومن دامت برکاتہم، اور اس طرح مسلکی اور نظریاتی کام کرنے والے لوگوں کے، کہ وہ لوگ خود بھی بچے اور ہمیں بھی بچانے کا اہتمام کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمہ اللہ کے واقعے کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ حضرت دیوبند سے 1962 جون 1962 میں یہاں تشریف لائے۔ اس وقت یہ مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا، اور دونوں حضرات نے حضرت کو کہا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ حضرت نے پھر ایک جامع تحریر مرتب فرمائی اور اس پہ سب کے دستخط ہوئے سوائے عنایت اللہ شاہ صاحب کے، انہوں نے دستخطوں سے انکار کر دیا، اور اب پوری جماعت اس فیصلے کو غلط کہتی ہے۔ مولانا محمد حسین نیلوی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 1962 کے فیصلے کو صحیح ماننے والوں سے رفض کی بو آتی ہے، یعنی وہ شیعہ ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ کتابیں ملتی ہیں یا نہیں؟ کتابیں بازار سے مل جاتی ہیں، کچھ نہیں بھی ملتی۔ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان حوالہ جات کی ایک دستاویز تیار کی جائے۔ آپ نے تحریر لکھا کہ شروع میں فرمایا کہ مولانا عبدالسلام رستمی صاحب ابتدائی سے حالانکہ ان کے تو بیانات غیر مقلدین کے مدرسے میں ہی پڑھا رہے ہیں، اور جو احناف کے مسائل ہیں ان کے خلاف ہی یہ موقف ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ یاد جسد عنصری کے منکر تھے؟ نہیں، قائل تھے۔ ان کا فیصلہ بہاولپور چھپا ہوا ہے، حیات الانبیاء فی مسالک العلماء میں لکھا ہے، وہ غلط تعویل ہے۔ پھر ان لوگوں نے اکابر کن حضرات کو مانا ہے جن کی بنیاد پر ان حضرات کو، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اکابر کو کس طرح یاد کر رہے ہیں، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو کس طرح، تو یہ حضرات اکابر انہی کو مانتے ہیں۔ ہمارے اکابر ذکر بالجار کرواتے تھے، سارے کرواتے ہیں۔ فقہا نے ذکر بالجار کو منع بھی کیا اور جائز بھی لکھا ہے۔ منع اس موقع پہ کیا ہے جہاں کسی کو تشویش ہو، اور جائز اس موقع پہ لکھا ہے جہاں تشویش نہ ہو۔ مطلقاً ذکر بالجار منع نہیں ہے اور نہ مطلقاً جائز ہے۔ مماتیوں کی کتابیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اکوڑا، پشاور وغیرہ سے مل جاتی ہیں۔ اگر ان لوگوں کے عقائد کفریہ ہیں تو آپ نے رحمت اللہ علیہ کیوں کہا؟ میں نے کافر نہیں کہا ان لوگوں کو، قابل رحم ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے؟ آپ کی مرضی یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی درود و سلام پیش کیا جاتا تھا؟ اگر کیا جاتا تھا تو بیت رضوان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو مشہور ہو گیا تھا وہ کیوں تھا؟ یہ مماتیوں کی مشہور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ اس واقعے سے پوری طرح باخبر نہ رکھا جائے۔ درود و سلام پیش ہونا اور بات ہے، اور واقعے سے پوری طرح باخبر رکھنا اور بات ہے۔ نیکی کا اثر موت کے بعد بھی کسی کا جاری رہ سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دکھانا مقصود تھا۔